السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل بیا اور مالا۔ کہانی سے پہلے اف یو آر نیو آن آور چینل اینڈ یو ہیونٹ سبسکرائبڈ یٹ تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے اینڈ ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن۔ میں اتنی لالچی نکلوں گی، میں نے خود بھی اپنے بارے میں یہ سوچا نہ تھا۔ خیر، اس نے تو کبھی بھی نہ سوچا ہوگا، اس نے تو مجھ سے بے غرض پیار کیا، لیکن یہ میں ہی تھی جس نے اسے دھوکہ دیا۔ آج تک شرمندہ ہوں۔ ابو معزز استاد تھے، اسکول سے پڑھا کر آتے تو گھر پر ٹیوشن کے لیے طالب علم آ جاتے، پھر وہ روز 4-5 گھنٹے ان کو پڑھاتے۔ جو لڑکا لائق ہوتا اور ٹیوشن فیس نہ دے سکتا اسے بلا معاوضہ پڑھاتے تھے۔ انکل علی کا اکلوتا بیٹا شہباز بھی شام کو ابو سے پڑھنے آتا تھا۔ وہ 10ویں جماعت کا طالب علم تھا اور یہ لوگ ہمارے پڑوس میں رہتے تھے۔ میں 4تھی جماعت میں پڑھتی تھی اور ابو کے شاگردوں کے سامنے نہیں آتی تھی، البتہ شہباز سے بات چیت کر لیا کرتی تھی، کیونکہ ہم بچپن میں ساتھ کھیلے تھے۔ صرف اسے گھر کے اندر آنے کی اجازت نہیں تھی، باقی شاگرد بیٹھک میں پڑھ کر چلے جاتے، لیکن شہباز سے کوئی شے منگوانی ہوتی تو والدہ آواز دے کر اس کو گھر کے اندر بلا لیتی تھی۔ جن دنوں میرا میٹرک کا امتحان چل رہا تھا، والد صاحب کو اچانک کام سے لاہور جانا پڑا۔ انہوں نے جاتے جاتے شہباز کو ہدایت کی کہ اگر سجل کو کوئی مشکل درپیش ہو تو اس کی مدد کر دینا۔ ریاضی کا اگلے دن پرچہ تھا، میں اس کے گھر چلی گئی۔ وہ اپنے لان کو پانی دے رہا تھا۔ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا، کیونکہ میں نے اس کے گھر آنے کے لیے خوشنما لباس زیب تن کیا تھا اور تیار بھی تھی۔ تھوڑی دیر ساکت رہنے کے بعد بولا، گھر میں کوئی نہیں ہے، امی بازار گئی ہیں، اگر تم نے کوئی سوال سمجھنا ہے تو میں تمہارے گھر آ جاتا ہوں۔ میں کچھ سمجھنے نہیں آئی، اصل میں امی کے سر میں درد ہے، یہ پین کلرز لا دو۔ میں نے 50 کا نوٹ اس کی طرف بڑھا کر کہا، رہنے دو، میں لے آتا ہوں، تم گھر چلو۔ میں نے اس کی پریشانی کو بھانپ لیا۔ اس کو شدت سے یہ احساس تھا کہ میں اس کے استاد محترم کی بیٹی ہوں، تبھی اپنے ساتھ تنہا گھر میں اس نے مجھے روکنا مناسب نہ سمجھا۔ تھوڑی دیر بعد در پر دستک ہوئی۔ وہ دوائیوں کا پتہ لے کر آ گیا تھا۔ اس نے امی کو دوا دے کر کہا کہ کیسی طبیعت ہے خالہ جان؟ امی بولیں کہ سر میں درد ہے، اٹھ نہیں سکتی۔ تبھی وہ مجھ سے مخاطب ہوا، یہ کون سا پرچہ ہے سجل؟ ریاضی کا، کچھ مشکل تو نہیں ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، ایک سوال سمجھنا ہے۔ میں نے پرچہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ خالی جگہ کو پر کرنا ہے۔ میں نے جو لکھا تھا اس میں خالی جگہ پر کرنے کے بعد عبارت کچھ اس طرح بنتی تھی، کیا تم بھی میری طرح رات کو جاگتے رہتے ہو؟ اور اگر سو جاتے ہو تو نیند میں کس کا نام پکارتے ہو؟ تمہاری سجل۔ عبارت مکمل ہوتے ہی اس کو پسینہ آ گیا۔ وہ تیزی سے ہمارے گھر سے چلا گیا۔ شاید اس کو اپنے معزز استاد کی آبرو کا خیال شرمندہ کر رہا تھا۔ اگلے 3 روز تک وہ ہمارے گھر نہیں آیا۔ تیسرے روز جب ان کے گھر ہمارے گھر سے رونے کی آوازیں گئیں تو وہ اپنے گھر والوں کے ہمراہ آ گیا، یہ معلوم کرنے کہ کیا ہوا ہے۔ اس کو دیکھ کر میں اور زور زور سے رونے لگی۔ ابو کا لاہور میں حادثے کی وجہ سے انتقال ہو گیا ہے، وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے اکیلا کر گئے ہیں، میں نے سسکیاں لیتے ہوئے بتایا۔ اس کے لیے یہ ایک شوق کی خبر تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بے اختیار اس کے منہ سے نکلا تھا۔ یہ ہو چکا ہے بیٹے، اور اب ہم ان کو لینے لاہور روانہ ہو رہے ہیں، میرے ماموں نے اسے بتایا تھا۔ انکل علی نے بھی سن لیا تو وہ بھی ان لوگوں کے ہمراہ ابو کا جسد خاکی لانے لاہور روانہ ہو گئے۔ وہ قیامت کا سماں تھا جب ابو کو ایک ایمبولنس کے ذریعے لایا گیا۔ تمام عملہ اور اسکول کے ساتھی اکٹھے تھے۔ ایک جم غفیر موجود تھا، انہیں سفر آخرت میں الوداع کہنے کے لیے۔ کچھ دن لوگ آتے جاتے رہے، پھر سبھی اپنے اپنے کام دھندوں میں لگ گئے، لیکن اس مشکل وقت میں مصیبت نے ہمارا ساتھ نہ چھوڑا۔ سچ ہے، مصیبت بتا کر نہیں آتی اور جلدی جاتی بھی نہیں۔
اس کٹھن آزمائش میں اپنوں نے بھی آنکھیں پھیر لی۔ اس سال میٹرک کے امتحانات کے پرچے نہیں دے سکی۔ اگلے سال بھی دقتوں سے تیاری کی، امتحان دیا اور اچھے نمبروں سے پاس ہو گئی۔ اب تعلیم جاری رکھنے کے لیے مشقت کا سفر طے کرنا لازم ہو گیا تھا۔ صبح کالج جاتی اور شام کو ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ شہباز بھی پوری محنت اور لگن سے پڑھ رہا تھا تاکہ پڑھ لکھ کر کچھ بن جائے۔ میں پوچھتی تم کیا بنو گے؟ جواب دیتا تمہاری امی کا سہارا بنوں گا، ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے نا۔ ایسا کہتے ہوئے وہ خلا میں یوں دیکھتا جیسے اپنے استاد محترم کا چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے آ گیا ہو۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ میں نے BA اور اس نے انجینئرنگ کا امتحان پاس کر لیا۔ شہباز کی امی نے والدہ سے میرا رشتہ مانگ لیا اور امی نے ہاں کہہ دی۔ اس کے بعد وہ پرسکون ہو کر ملازمت کی تلاش میں لگ گیا اور میں نے اپنے گھر سے قریب ایک اسکول میں بطور ٹیچر ملازمت کر لی۔ میری تنخواہ قلیل تھی۔ مسز علی ہماری ہر طرح مدد کرتی تھی۔ یہ ان کے بیٹے کے استاد محترم کا گھرانہ تھا اور اس لحاظ سے بھی کہ یہ ان کی ہونے والی بہو کا گھر تھا۔ شہباز کو لاہور میں ایک بڑی کمپنی میں بہت اچھی تنخواہ پر جاب مل گئی تھی۔ جب وہ ملازمت جوائن کرنے جا رہا تھا میں بہت رو رہی تھی۔ اس سے کہا تھا دیکھو لاہور جا کر کہیں تم بدل نہ جانا۔ میں نہیں بدلوں گا، لیکن تم بھی میرا انتظار کرنا، میں بہت جلد آ کر تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا لوں گا۔ اس کے جانے کے بعد سہیلی کے بھائی کے توسط سے مجھے ایک آفس میں ملازمت مل گئی۔ ٹیچر کی تنخواہ بہت تھوڑی تھی۔ اتنے پیسوں میں میرے اجلے لباس کا خرچ بھی پورا نہیں ہوتا تھا۔ اب جو نوکری ملی وہ بہت معقول تنخواہ کی تھی، مگر صبح 9 سے شام 6 بجے تک ڈیوٹی پر رہنا پڑتا تھا۔ میری اس ملازمت سے شہباز کی امی خوش نہ تھیں، لیکن ہمارے حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اس بارے میں کچھ کہنا مناسب نہ جانا۔ اس دوران شہباز کو کمپنی نے 2 سال کے معاہدے پر سعودی عرب بھیج دیا۔ تنخواہ اتنی تھی کہ قلیل عرصے میں وہ خوشحال ہو گئے۔ میں اس کے سعودی عرب جانے پر خوش نہ تھی، لیکن ابھی میں اس گھر کی بہو نہ تھی، اس لیے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ 2 سال گزر گئے اور معاہدہ ختم ہو گیا۔ شہباز گھر آ گیا۔ تبھی آنٹی شادی کی تاریخ لینے آئیں، لیکن تب تک میرے حالات بدل چکے تھے۔ امی نے مجھ سے ذکر کیا تو میں نے کہا کہ میں فی الحال شادی کرنے سے قاصر ہوں۔ وہ حیران رہ گئیں، پوچھا کہ کیا کہہ رہی ہو، حالانکہ پہلے میں ہی کہا کرتی تھی کہ شادی جلد ہو جائے تو اچھا ہے۔ شاید امی اس لیے بھی حیران تھیں۔ والدہ نے آنٹی سے کہا کہ مجھے وجہ نہیں بتا رہی، شادی میں تعامل کر رہی ہے، آپ معلوم کر لیں، شاید آپ کو بتا دے۔ آنٹی نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ شہباز سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ شام کو شہباز ہمارے گھر آیا اور جواب دریافت کیا۔ میں ذرا دیر کو چپ رہی، زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی، کیسے کہتی۔ بہرحال کچھ کہنا تو تھا۔ میں نے اس کی طرف خالی خالی نظروں سے دیکھا تو وہ بولا، مجھے آج پہلی بار تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے بڑی اجنبیت محسوس ہو رہی ہے۔ میرے تصور میں تو ہر دم آنسوؤں سے لبریز آنکھیں سمائی رہتی تھیں جب میں لاہور جا رہا تھا اور تم کہہ رہی تھی کہ اتنی دور جا رہے ہو اور وہاں جا کر کہیں بدل نہ جانا، اور آج تم نے میری آمد پر خوشی کا ایک لفظ بھی نہیں کہا، بلکہ حیرت سے یوں اجنبی بن کر دیکھ رہی ہو جیسے تم نے آج پہلی بار دیکھا ہو۔ تم تو کہتی تھی کہ تم بڑی خوش قسمت ہو کہ امی نے میرے لیے تمہارا ہاتھ مانگ لیا ہے۔ میں تھوڑی دیر خاموش رہی۔ ہاں شہباز، مگر وہ وقت اور تھا اور اب کچھ اور وقت ہے، یہ وقت کی بات ہے۔ وہ میری بات سن کر حیران ہوا اور پوچھنے لگا، کیا ہوا ہے وقت کو؟ میں نے جواب دیا کہ دراصل اب ہمارے بیچ زمانے کی کروٹ حائل ہو گئی ہے۔ جہاں مجھے ملازمت ملی وہ ایک بڑے امیر آدمی کی فرم ہے۔ وہ مجھے اپنا جیون ساتھی بنانا چاہتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں نے اس کا یہ آفر قبول کر لی تو میری 4 بہنوں کی زندگی سنور جائے گی۔ دراصل کمپنی کے مالک نے مجھے پہلے روز ہی پسند کر لیا تھا۔ اس نے معاہدہ کیا کہ جب تک اس کمپنی میں کام کروں گی شادی نہیں کروں گی۔ میں نے بھی اس معاہدے کو قبول کیا کیونکہ چھوٹی بہنوں کو پڑھانا تھا۔
بعد میں اس نے شادی کی آفر کر دی اور میں نے کامران سے نکاح کر لیا، مگر اصل میں اس نے جھوٹا نکاح کیا تھا اور جھوٹا ہی نکاح نامہ بنوایا تھا، اور وہ مجھے بیوقوف بنا رہا تھا۔ وہ مجھے یہ باور کرواتا رہا کہ میں اس کی بیوی ہوں۔ جب اس کی اپنی بیوی کو علم ہوا تو اس نے مجھ سے قطع تعلق کر لیا۔ اس نے وعدہ لیا تھا کہ میں فی الحال اس نکاح کو خفیہ رکھوں گی، بات کھل گئی تو مجھے طلاق دینے پر مجبور کر دیا جائے گا، اس لیے میں نے اس شادی کا امی کو بھی نہیں بتایا۔ لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ جیسے میں دلدل میں پھنس گئی ہوں۔ میں تم سے مدد چاہتی ہوں، اگر تم مدد کرو تو میں اس دلدل سے نکل سکتی ہوں۔ عدالت میں اس نکاح نامے کو چیلنج کرنے میں مدد کر دو، کیونکہ میں ایک اکیلی کمزور لڑکی ہوں، میں اس کے چنگل سے نہیں نکل سکتی، مجھے اس کے لیے کسی سہارے کی ضرورت ہے۔ کیا تم میرا ساتھ دے سکتے ہو؟ مانا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، مگر میں تم سے التجا کرتی ہوں کہ مجھے معاف کر دو۔ مجھے اس کی نیت صحیح نہیں لگتی، وہ مجھے کبھی اپنی باقاعدہ بیوی نہیں بنائے گا۔ وہ سر جھکائے بیٹھا تھا اور میں رو رہی تھی، نہیں معلوم وہ کب اٹھ کر چلا گیا۔ امی کی آواز نے مجھے چونکا دیا، وہ کہہ رہی تھی، ارے اس نے چائے بھی نہیں پی اور چلا گیا، آخر تم نے کیا کہا ہے اس سے؟ میں خاموش آنسو بہاتی رہی، کسی کو جواب دینے کی تاب نہ تھی۔ اس کے بعد وہ لوگ نہیں آئے، بلکہ شہباز اپنے گھر والوں کو بھی لاہور لے گیا۔ نہیں معلوم اب وہ کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، کس حال میں ہے، برباد ہے یا آباد ہے۔ لیکن میں برباد ہو چکی ہوں۔ میں نے نہ صرف اپنے منگیتر شہباز سے بے وفائی کی، بلکہ پیسے کی وقتی چکا چوند سے اس قدر مرعوب ہوئی کہ اپنے لیے رسوائی کا راستہ چن لیا۔ اگر میں لالچ نہ کرتی اور تھوڑا سا انتظار کر لیتی تو شاید آج میں وہاں کھڑی نہ ہوتی جہاں کھڑی ہوں۔ آج میں اس سے ہی نہیں بلکہ اپنے والد محترم کی روح سے بھی شرمندہ ہوں، جو شہباز کو بیٹا کہتے تھے، اس سے محبت کرتے تھے، اس پر اعتبار کرتے تھے، لیکن افسوس میں ان کے اعتبار کا بھی احترام نہ کر سکی۔